سب سے پہلے بات کریں گے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ عباس اراغچی نے اپنی قیادت سے مشورے کے بعد جواب دینے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا تیل کی قیمتوں کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال کا سامنا ہے، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جنگ سے پہلے تیل کی مد میں پاکستان کا ایک ہفتے کا بل $30 کروڑ تھا اور اب $80 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ اجتماعی کوششوں سے صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں کی تعریف، پبلک ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں سبسڈی برقرار رکھنے کے لیے صوبوں سے مشاورت کا اعلان کر دیا۔ امن کے لیے کاوشیں پاکستان کی ہنوز جاری ہیں، مسلسل جاری ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عباس اراغچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے۔ مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد جلد آپ کو جواب دیں گے۔ خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے، تو یہ ایک بہت چیلنجنگ صورتحال ہے۔ جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا، تو آج وہ $800 ملین میں پہنچ گیا۔ جو کمیٹی ہے جو صوبوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، اس کمیٹی کو میں نے گزارش کی ہے کہ ایک مہینہ جو صوبے اپنی تائیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت میں جو سبسڈیز دے رہے تھے، ان کو آئندہ بھی کنٹینیو کرنے کے لیے ان سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ معیشت کو میکرو لیول پر پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا اور اب گروتھ ہم بڑھ رہے تھے، لیکن یہ اچانک یہ جو جنگ شروع ہوئی اس کے نتیجے میں ہماری جو پچھلے 2 سال کی اجتماعی کاوشیں جو بھرپور تھیں، ان کو ضعف پہنچا ہے۔ ایران معاملات کو درست طریقے سے نہیں سنبھال رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، تہران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی یہ شاہراہ ہے جہاں سے دنیا کے 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر امریکہ نے یہاں پر کڑا پہرا لگا دیا ہے اور یہ نگرانی آبنۂ ہرمز کے تنگ ترین داخلی راستوں سے شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، جہاں امریکی بحریہ ہر بحری جہاز کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے فوراً بعد خلیج عمان کا ہنٹر زون شروع ہو جاتا ہے، جہاں جدید جنگی جہاز اور آبدوزیں کسی بھی مشکوک حرکت کو روکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس پورے آپریشن کو بحرین میں تعینات امریکی بحری بیڑے 5th فلیٹ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جزیرہ ڈیگو، گارسیا اور دیگر اتحادی اڈوں سے فضائی نگرانی کا نظام بھی فعال ہے۔ ناکہ بندی میں متحدہ عرب امارات اور عمان کی ساحلی پٹی کا کلیدی کردار ہے، جو آبنائے کے دہانے پر واقع ہونے کی وجہ سے امریکہ کو مکمل سپورٹ فراہم کر رہی ہیں۔ جرمن چانسلر نے امریکی صدر کو تنقید کے باوجود امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اچھا اور بہتر قرار دے دیا۔ فریڈرک مرز نے کہا کہ ایران جنگ میں جو ہونا تھا اس کا اندازہ ہمیں پہلے دن سے تھا۔ ایران کے ساتھ تنازع میں امریکہ کو سبکی کا سامنا رہا۔ جنگ میں ایران توقعات سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ امریکہ کے پاس مذاکرات سے متعلق کوئی واضح حکمت عملی نہیں، کہا مشرق وسطیٰ کی جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آبنۂ ہرمز کی بندش کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برنٹ کروڈ $115 فی بیرل پر جا پہنچا۔ امریکی خام تیل $104 فی بیرل پر ٹریڈ۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث اسٹاک مارکیٹ بھی لرز گئی۔ 2588 پوائنٹس کمی، 100 انڈیکس میں 1,66,582 پر بند ہوا۔ اب آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے کنارہ کر لیا، جسے تیل برآمد کرنے والی تنظیم کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ UAE نے مستقبل کی پیداواری صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدگی کو ناگزیر قرار دیا۔ تیل کی اضافی پیداوار کو بتدریج اور طلب کے مطابق مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ UAE سالانہ 29 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق UAE کا الگ ہونا اوپیک کی کمزوری کا سبب بنے گا۔ اوپیک 1960 میں 5 ممالک نے قائم کی تھی، جس کا مقصد عالمی منڈی میں خام تیل کی فروخت کا تعین کرنا تھا۔ 2016 میں دیگر 10 ممالک کے ساتھ مل کر اوپیک پلس تشکیل دیا گیا۔ UAE نے ابوظہبی کے ذریعے 1967 میں اوپیک میں شمولیت اختیار کی اور 1971 میں اوپیک کا باقاعدہ رکن بنا۔ PSL ایلیمنیٹر 1 کے لیے فینس کی قذافی اسٹیڈیم میں انٹری، شائقین کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ کیا کہنا ہے تماشائیوں کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ خوشی ہوئی ہے سن کے، تو جیسے ہی سنا ہے تو اسی وقت ٹکٹ جو ہیں بک کر لیے ہیں۔ بیسیکلی ملتان سے ہوں، یہاں رہتا ہوں لاہور میں، لیکن دل ملتان کے ساتھ۔
میں یہاں اسٹیڈیم میں آیا ہوں, مجھے بہت خوشی ہے. میرے ہاتھ میں ملتان سلطان کا جھنڈا ہے اور آج میں ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس ٹیم میں زبردست کھلاڑی موجود ہیں. ہم سے حیدرآباد کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ فائنل بھی اور جیتیں گے انشاءاللہ. گلین میکسویل جو ہے اس سے بڑی امیدیں ہیں ہمیں, اور مارنس لبوشین بھی جو ہے بہت اچھا آج کل فارم میں ہے. بہت خوشی ہے, میں پہلی بار آ رہا ہوں گراؤنڈ میں میچ دیکھنے کے لیے, اور آج بہت خوشی میں حیدرآباد کا سپورٹر ہوں. بتائیں کہ افغان طالبان فتنہ الخوارج کی چمن سیکٹر میں جاری پاک فوج کا بھرپور جواب. دشمن کی متعدد چوکیوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا. پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں کی بدولت افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ خوارج دہشت گرد کی شان. دفاع کی پہچان فتح میزائل. بھارت کے خلاف آپریشن بنیانو مرصوص کا آغاز فتح 1 میزائل سے کیا گیا. زمین سے زمین تک مار کرنے والے اس گائیڈڈ میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے. یہ وہی میزائل ہے جس نے پاک بھارت جنگ میں دشمن کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر اس کا غرور خاک میں ملا دیا تھا. فتح 1 میزائل بنیادی طور پر ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے جس میں بیک وقت 8 میزائل نصب ہوتے ہیں. بات کی جائے فتح 2 میزائل کی جو فتح 1 کا جدید ورژن ہے. سیٹلائٹ گائیڈڈ ٹارگیٹنگ سسٹم سے لیس یہ میزائل 400 کلومیٹر دور تک دشمن کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے. پاکستان نے ان میزائلوں کو مقامی سطح پر تیار کیا جو مختلف آپریشنل رینجز اور میدان جنگ کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. بلکہ میں خبر شامل کریں, چیئرمین نیب نے بتایا ہے کہ انٹرپول نے ملک ریاض اور علی ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے ہیں. ریڈ وارنٹ نیب کے کہنے پر جاری کیے گئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کا سندھ سولر اسکینڈل کیس آئندہ سہ ماہی میں مکمل کرنے کا اعلان. انہوں نے IMF کی پاکستان میں کرپشن سے متعلق رپورٹ کو متعصبانہ اور غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. احتساب بیورو کی بڑے کرپٹ مافیاز کے خلاف بڑی کامیابی. انٹرپول نے نیب کے کہنے پر ملک ریاض اور علی ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ نے بڑا انکشاف سینئر صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کیا. بتایا کہ ملک ریاض اور علی ریاض کے ریڈ وارنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھاری کرپشن کے کیسز پر جاری ہوئے. ملک ریاض کے خلاف 900 ارب سے زائد کے کیسز کی تحقیقات مکمل. ملزمان کے خلاف راولپنڈی میں 2 اور کراچی میں 1 ریفرنس زیر سماعت ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کا کہنا تھا نیب نے 14 ٹریلین سے زائد ریکوری کی جو 22 ٹریلین روپے کے ملکی مجموعی قرضے کا بڑا حصہ ہے. 90 ارب روپے ریکور کر کے 1,15,000 فراڈ متاثرین میں تقسیم کیے گئے. سندھ کو 47,000 ایکڑ زمین واپس دلائی جس کی مالیت 24 کھرب سے زائد ہے. اگلی سہ ماہی میں سندھ سولر اسکینڈل کا کیس مکمل کر دیا جائے گا. مونس الہی کے خلاف 1 ارب 20 کروڑ کرپشن کا ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے. تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 3 سے 4 لاکھ ایکڑ زمین بازیاب کروانے کا بھی پروگرام ہے. نیب کسی کی پگڑی نہیں اچھالے گا لیکن کوئی مجرم بچ نہیں سکے گا. میں نیب نے کہا IMF کی پاکستان میں کرپشن سے متعلق رپورٹ متعصبانہ اور غیر حقیقی ہے. عالمی مالیاتی ادارے کا ریکوری کو کرپشن کا ثبوت قرار دینا باعث حیرت ہے. رپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. نیب سربراہ نے سوال اٹھایا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. پاکستان میں اس کے صرف 3 بندے ہیں جو 800 یا 900 افراد کا سیمپل لے کر پورے ملک کے امیج پر سوال اٹھا دیتے ہیں. قومی احتساب بیورو کی 2026 کی پہلی سہ ماہی رپورٹ جاری. 3 ماہ میں 2.962 ٹریلین روپے کی ریکوری کی گئی جو 2025 سے 33 گنا زیادہ ہے. اب آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے BRT ریڈ لائن منصوبے کی تکمیل کی تاریخ طلب کر لی ہے. ریمارکس دیے اس منصوبے سے سارا شہر متاثر ہو رہا ہے. بتائیں یہ مکمل کب ہوگا. جسٹس سلیم جیسر اور جسٹس نثار احمد پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ لا ٹو کانٹریکٹ تاحال کسی کو نہیں دیا گیا. عدالت نے استفسار کیا پھر ہمیں بتائیں BRT ریڈ لائن منصوبہ مکمل کب ہوگا. مکمل ہونے کی تاریخ بتائیں. کیا منصوبے میں تاخیر پر کمیشن بنا دیا جائے. سائٹ پر 6 کانٹریکٹرز دندناتے پھر رہے ہیں. پتہ نہیں کس کس کو کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے. کانٹریکٹر کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین احمد نے کہا کہ سائٹ پر موجود سامان کی انوینٹری مکمل ہونے میں مزید 1 ہفتہ لگے گا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ وہ قانون بنائے جس کے تحت پولیس اور مختار کار نے سائٹ سیل کی ہے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ کانٹریکٹر کے دفتر والی جگہ KMC کی ملکیت ہے. پنجاب اسمبلی اجلاس میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج. اپوزیشن ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر شور شرابہ. اسپیکر ملک احمد خان بار بار ارکان کو آرڈر برقرار رکھنے کی ہدایت کرتے رہے. رکھیں حوصلہ دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. دیکھیں
स्पीकर साहब, मुझे इनके बोलते हुए बोलने की प्रैक्टिस भी है। आप मेरी बात सुने। स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुने। स्पीकर साहब, इन्होंने चुप नहीं करना, मेरी बात सुने। मुझे प्रैक्टिस है, पॉइंट्स उठाए, मेरा फर्ज है, मेरा राइट है कि मैं उसका जवाब दूं। बात करें। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब जी, ऑर्डर इन द हाउस। तारिक साहब आप क्या कर रहे हैं यार? आई हैव गॉट दिस सीरियस एजेंडा इन माय हैंड। ऑर्डर इन द हाउस। तारिक मसीह गिल साहब, तारिक साहब तशरीफ रखें। ब्रिगेडियर साहब प्लीज। मैडम बिल बात का रुख करते हैं जहां पर अफगानाबाद बेकर मंडी रोड पर कपड़े के गोदाम में आग लग गई है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू ज़राए का ऐसा बताना है। फायर ब्रिगेड का अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अफगानाबाद बेकर मंडी रोड पर कपड़े के गोदाम में आग लगी है। फैसलाबाद में आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं जहाँ पर 1122 का अमला, फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं और धुएँ के स्याह बादल जो हैं वो उठते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सदर के इलाके में रवां साल की नकबजनी की बड़ी वारदात। एक मरतबा फिर से आपको इस खबर के बारे में बताएं। चोर ज्वेलर्स की दुकान से तिजोरी ले उड़े, सीसीटीवी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चोरी किए गए सोने और जेवरात की मालियत 20 करोड़ से ज़ायद बनती है। रिपोर्ट करेंगे असलम खान। रवां साल की नकबजनी की बड़ी वारदात। कराची के इलाके सदर में ज्वेलरी की दुकान का सफाया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान सुबह 4:30 बजे दुकान के ताले काट कर दाखिल हुए। आधे घंटे तक कार्रवाई की और तिजोरी ले उड़े। सीसीटीवी ने वारदात का खुलासा कर दिया। ज़राए के मुताबिक चोरी किए गए सोने और जेवरात की मालियत 20 करोड़ रुपए से जायद है, जिसमें 2.5 किलो सोना, 60 तोले के सोने और चांदी के जेवरात शामिल हैं। तिजोरी निकालने में भी कामयाब हुए और मनोवजनी तिजोरी मोटरसाइकिल पर रखकर फरार हो गए। 15 से 20 करोड़ रुपए तक की ज्वेलरी थी इसमें मौजूद। वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस लेकर DIG साउथ से तफसीलात तलब कर ली। कहा मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ असलम खान, समा, कराची। अहम खबर शामिल करते हैं। PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ बानी PTI ममनुआ फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार दे दिए गए हैं। बानी PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और दीगर के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी का अमल भी अब शुरू कर दिया गया है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ हुई है। बानी PTI ममनुआ फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार दे दिए गए हैं और बानी PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। उमर बताइएगा, कल के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ सामने आई है। PTI के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत कल होगी, जो समाअत है वो बैंकिंग कोर्ट में की जाएगी। बानी PTI व दीगर के खिलाफ चालान जो है वो अदालत में जमा करवा दिया गया। रजिस्ट्रार की जानिब से चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया है। जो ये केस है तो बानी PTI फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार दिए गए हैं। इस दफा फिर बताते चलें कि PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस है जिसकी समाअत कल इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत में की जाएगी। जी उमर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची यूनिवर्सिटी के आला तालीम याफ्ता मगर बेरोजगार नौजवान की मुश्किलात की कहानी वीडियो वायरल हुई तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने नौजवान अजहर मेमन को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ारत इत्तलात में अपनी कुर्सी पर बिठाकर इज्जत बख्शी, मुलाजमत का बंदोबस्त करने की भी यकीन दहानी करवा दी। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। कराची यूनिवर्सिटी से MBA करने वाले बासलाहियत मगर बेरोजगार नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात तक पहुंची तो अता तारड़ ने सिंध के नौजवान को मुलाकात के लिए वफाकी दारुल हुकूमत बुलवा लिया। वज़ीर इत्तलात ने अजहर मेमन को अपने दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बिठाकर इज्जत बख्शी तो वो जज्बात पर काबू न रख सका। अजहर मेमन ने वज़ीर इत्तलात को अपनी तालीम और कामयाबियों के साथ मुश्किलात से भी आगाह किया। उसके बाद काफी सारी और अचीवमेंट्स करी कि मुझे अताउल्लाह तारड़ ने अजहर मेमन को तसल्ली देते हुए कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान मुल्क का सरमाया हैं। वफाकी वजीर ने जल्द बेरोजगार नौजवान को मुलाजमत का बंदोबस्त करने की भी यकीन दहानी करा दी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद।
सियालकोट में गुज़श्ता साल दरियाए चिनाब के सैलाबी रैलों ने तबाही मचाई। दरिया किनारे आबाद बस्तियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाका मकीन आइंदा सैलाबी तबाहकारियों से बचने के लिए अपनी मदद आप के तहत दरिया किनारे ठोकर बनाने में मसरूफ हैं। शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। दरियाए चिनाब की बेरहम लहरें। 2025 में सियालकोट में सैलाबी रेलों ने शदीद तबाही मचाई। पानी का तेज बहाव हिफाजती बंद को भी बहा ले गया और पीछे छोड़ गया सिर्फ खौफ, नुकसान और गैर यकीनी सूरत हाल। ये मनाजिर हैं सियालकोट के सरहदी गांव गंगवाल और पेपेन के मकीनों के, जो अपनी मदद आपके तहत दरियाए चिनाब के किनारे हिफाजती बंद तामीर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम ये ठोकर जो है वो बना के देंगे, तो हमने अपनी मदद आपके तहत अब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके तो ये अपनी मदद आपके तहत ठोकर दोबारा से बना रहे हैं। मेरे 26 डंगर मेरे जेडे ना दरिया की सपुर्द हुए थे, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के मुताबिक सैलाब मुतासरीन में 79 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज तकसीम कर दिया गया। सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट।